بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ سونا دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے؟ جی ہاں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک تہائی حصہ سو کر گزارتے ہیں؟ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے اور اگلی صبح تازہ دم ہو کر اپنا کام کاج پھر سے شروع کرنے کے لیے رات کی پرسکون اور آرام دہ نیند بہت ضروری ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ نیند کا دورانیہ کتنا ہو؟ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو 12 گھنٹے مسلسل سونے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی نیند پوری نہیں ہوئی اور وہ مزید کئی گھنٹے سو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے لیے 4-5 گھنٹوں کی نیند کافی ہوتی ہے، اور جب وہ بستر سے اٹھتے ہیں تو حشاش بشاش اور تر و تازہ ہوتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں کئی ایسے جرنیلوں کے نام ملتے ہیں جو گھوڑے کی پیٹھ پر محض چند لمحوں کے لیے آنکھیں موند کر اپنی نیند پوری کر لیتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوزائیدہ بچے سب سے زیادہ سوتے ہیں۔ اپنی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں ان کی نیند کا دورانیہ 18 سے 20 گھنٹے تک ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نیند کا دورانیہ کم ہونے لگتا ہے، جو بڑھاپے میں اکثر اوقات 4-5 گھنٹے رہ جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ، پریشانیاں اور گرد و پیش کا ماحول بھی نیند پر اثر ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض بیماریاں بھی نیند کو متاثر کرتی ہیں اور سونے کے لیے خواب آور دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ لمبے عرصے تک نیند لانے والی دواؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر ان کے بغیر نیند نہیں آتی اور بعد ازاں خواب آور دوائیں بھی اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ کچھ لوگ بہت شور شرابے میں، حتیٰ کہ کارخانوں میں مشینوں پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پھولوں کی سیج پر بھی نیند نہیں آتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند ایک فطری عمل ہے جو جسم کی اندرونی گھڑی کے تحت انجام پاتا ہے۔ چنانچہ روزانہ ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ہمارا اندرونی کلاک دماغ کو ایک سگنل بھیجتا ہے اور ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ سونے کا وقت ہو رہا ہے اور ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ یہ کلاک زمین کی گردش اور اس کے مقناطیسی نظام کے مطابق کام کرتا ہے۔ چنانچہ جب ہم کسی طیارے پر طویل سفر کر کے کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں کے وقت میں نمایاں فرق ہوتا ہے، تو ہمیں بہت دنوں تک پرانے وقت کے مطابق نیند آتی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے قدرتی کلاک کو نئے نظام الاوقات میں خود کو ڈالنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی نیند دوسروں کی نیند اڑا دیتی ہے، کیونکہ سوتے میں وہ اتنے بلند خراٹے لیتے ہیں کہ کسی اور کے لیے سونا ممکن نہیں رہتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خراٹوں پر قابو پانا ممکن ہے اور اس کا علاج موجود ہے۔ کچھ لوگ بعض اوقات کام کو نیند پر ترجیح دیتے ہیں۔ بعض طالب علم امتحان کی تیاری یا کسی اسائنمنٹ کی تکمیل کے لیے رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور نیند بھگانے کے لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند کی قیمت پر کیے جانے والے کام اکثر اوقات معیاری نہیں ہوتے اور اکثر و بیشتر ان پر معمول سے کہیں زیادہ وقت اور محنت صرف کرنی پڑتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جس طرح جسم کو چاق و چوبند اور حشاش بشاش رکھنے کے لیے نیند کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح دماغ کو بھی تازہ دم رہنے کے لیے پرسکون اور آرام دہ نیند درکار ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق جو لوگ چھٹی کا دن خوب لمبی تان کر سوتے ہیں، اس سے اگلے دن دفتر میں ان کی کارکردگی عام دنوں کی نسبت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ہفتے میں ایک دن معمول سے زیادہ نیند دماغ کو مزید توانائی دیتی ہے۔ یونیورسٹی آف پینسلوانیا کے کرونوبیالوجی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر ڈیوڈ ڈینگس کہتے ہیں، صبح کے وقت 1 سے 2 گھنٹے کی اضافی نیند دماغی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ڈاکٹر ڈینگس نے نیند کے دماغی صلاحیتوں پر اثرات کے مطالعے کے لیے 159 صحت مند بالغ افراد پر تجربات کیے جن کی اوسط عمریں 30 سال تھیں۔ مطالعاتی جائزے کے دوران 142 رضاکاروں کو ہفتے کی 2 راتوں میں ہر رات 10 گھنٹے سونے کے بعد باقی 5 راتیں انہیں صبح 4 بجے سے 8 بجے تک 4 گھنٹے روزانہ نیند کے لیے ملے، جبکہ 17 رضاکاروں کو سونے کے لیے 10 گھنٹے دیے گئے۔ اس کے بعد سب رضاکاروں کو کمپیوٹر پر 30 منٹ دورانیہ کا ایک ٹیسٹ دینے کے لیے کہا گیا۔ جو لوگ جتنا کم سوئے تھے، ٹیسٹ میں ان کی کارکردگی اتنی ہی خراب تھی، جبکہ سب سے اچھا رزلٹ ان رضاکاروں کا تھا جنہیں سونے کے لیے 10 گھنٹے دیے گئے تھے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نیند کی کمی سے کئی امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جن میں ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں شامل ہیں۔